اور جو ان کے پیچھے بیٹھی جو حکومت ہوتی ہے جو ان پر فوکس کرتی ہے، تو کیا وہ بھنگ پی کر سو گئے ہیں؟ غریب کی بس کی بات ہی نہیں ہے. یہ تو ہماری قیادت کے یہ جو ہے نا سوچنے کا یہ مسئلہ ہے. پلس پاکستان آزاد کشمیر اس پورے علاقے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں، وہ خوشی کی آمد ان کے چہروں پر نہیں ہے. اس کا واحد حل یہ ہے کہ ملک کے اندر افراتفری ہے، مہنگائی بہت ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا پیارا سا نام کیا ہے؟ سید ریاض حسین ہمدانی. ہم بہت مشکور ہیں، ہم سید ریاض حسین ہمدانی صاحب آپ کے، ہم ویسے بھی سیدوں کے غلام ہیں. ہم آج ایک ڈبیٹ عوامی رائے لینے کے لیے نکلے ہیں. 2023 کی آمد ہوئی ہے، 2022 چلا گیا ہے. تو گزشتہ سالوں جو ہمارے ہوتا رہا ہے بہت خوشیاں منائی جاتی تھی، لیکن یورپین کنٹری میں اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ واقعتاً خوشیاں منائی گئی، بہت سے پٹاخے پھٹائے گئے، اسٹیڈیم سجائے گئے، قوم ہونے کا ثبوت دیا گیا کہ ہم زندہ قوم ہیں. اس کی بنسبت ہمارے ایشیا پاکستان کے اندر، بھارت کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں، وہ انس نہیں ہیں لوگوں کے اندر. اس کی مین ریزن اور مین وجہ کیا ہے؟ کشمیر اسٹوڈیوز کا شکریہ جی. یہ جو معاشرے کی آواز اور قوم کی آواز بن کے یہاں معاشرے کے مسائل کو بھی اجاگر کر رہا ہے. تو یہ جو ہے یہاں تک آپ نے سوال کیا کہ خوشی نہیں منائی گئی ہے ہمارے معاشرے، لوگ اپنے طور پہ مناتے تو ہیں، لیکن اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اسلامی سال جو ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے. تو ہمیں خوشی جو ہے وہ کرنی چاہیے یا وہ منانا چاہیے، اس سے آغاز جو ہے ہمارا ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ چونکہ ہماری جو ہے وہ ایک دینی وابستگی بھی ہے، واقعہ کربلا بھی اس سے متعلق، اور ساری جو بات جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو قوم کے اندر جو مایوسی ہے یا ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہے. تو ایک تو مہنگائی نے ساری قوم کو بوجھ رکھا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں ہمارے ملک کے اندر اس وقت سیاسی جو ہے انتشار اور افتراق ہے، جس کی وجہ سے ہر بندہ جو ہے پریشان ہے. جب تک ملک کے اندر یہ سیاسی استحکام نہیں آئے گا، اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، تو یہاں کوئی بھی جو ہے نا وہ خوشی اور اس کا جو ہے نا وہ ہمیں یہ نظر نہیں آئے گا، اس کا چین یا امن کا وہ جو ہے سامان نظر نہیں آئے گا. تو آپ ہمیں یہ اس پر مختصر سے بتائیں کہ یہ خوشی یا یہ چین یہ کس طرح یہ ٹھیک کیا جائے گا، آخر اس کا کیا حل ہے؟ ایک طرح تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لیڈران اسٹیجوں پر چڑھ کے حکومتوں کے اندر ہیں بھی ہیں، حاضر بھی ہیں حکومتوں کے اندر، حکومت بھی کر رہے ہیں، وہ حکمران عدالتوں میں بھی ٹریل ہو رہے ہیں، ان کا وہاں پہ کیس بھی لگا ہوا ہے. تو یہ دونوں چیزیں گٹھی چل رہی ہیں، اور جو ان کے پیچھے بیٹھی جو حکومت ہوتی ہے جو ان پر فوکس کرتی ہے، تو کیا وہ بھنگ پی کر سو گئے ہیں؟ اس کا کوئی سلوشن کیوں نہیں نکال رہے؟ اس کا آخر حل کیا ہے؟ یہ تو ہماری قیادت کے یہ جو ہے نا سوچنے کا یہ مسئلہ ہے. پوری قیادت کو جو ہے اس پہ اکٹھا ہونا چاہیے، اور انہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنی قوم کے لیے، ملک کے لیے وہ کیا کرنا ہے، ان کی بہتری کے لیے کیسے جو ہم نے کام کرنا ہے. جب تک وہ اپنے اپنے مفادات کے لیے کام کریں گے، ہر جو ہے وہ پارٹی والا اس کا قائد جو ہے وہ اپنی پارٹی کے لیے صرف سوچے گا، خود غرضی ہوگی، تو پھر جو ہے یہ کام نہیں ہوگا. جب تک وہ ملکی سوچ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی، قومی سوچ پیدا نہیں ہوگی، تو اس وقت تک یہ کام جو ہے یہ مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آتا ہے. اس لیے یہ ہماری پوری قیادت کا جو ہے یہ فرض ہے کہ وہ اکٹھے ہوں اور قوم اور ملک کے بارے میں سوچیں، اور ان کی بہتری کے بارے میں سوچیں، عوام کو اوپر اٹھانے کے بارے میں جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ سوچیں. بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی جناب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ قاضی شمیم احمد عوان. قاضی شمیم احمد عوان صاحب، خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. آج ہم ایک عوامی رائے لینے کے لیے نکلے ہیں. تو آپ ہمیں یہ بتانا پسند کریں گے کہ 2023 کی آمد ہوئی ہے اور 2022 کو الوداع کہا گیا ہے. تو اسے پوری طریقے سے یورپ کنٹریوں کے اندر منایا گیا ہے، اور اربوں لاکھوں روپے کے خرچے بھی کیے گئے ہیں اس کے اوپر، اور عوام کے اندر بھی یہ محسوس ہوا ہے کہ واقعتاً کوئی خوشی منائی گئی ہے. ان کے چہروں سے محسوس ہوا ہے، ان کے حالات سے محسوس ہوا ہے. تو اس کی بنسبت ہمارے ایشیا کے اندر پلس پاکستان آزاد کشمیر اس پورے علاقے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں، وہ خوشی کی آمد ان کے چہروں پر نہیں ہے، وہ انس نہیں ہے لوگوں کے اندر، کوئی حب نہیں رہی ہے، اس طرح سے وہ قرار نہیں ہے. تو اس کی بے قراری کی، بے چینی کی مین وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیا سال جو شروع ہوتا ہے اسلامی مہینے سے، وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، محرم یکم سے. تو یہاں جو نیا سال شروع ہوا ہے، لوگ مرجھائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں. اس کا واحد حل یہ ہے کہ ملک کے اندر افراتفری ہے، مہنگائی بہت ہے، غریب کی بس کی بات ہی نہیں ہے، ایک ٹائم کی روٹی میسر کرنا مزدوری نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر پیچھے عمران خان صاحب کی PTI حکومت تھی، تو اس میں کرونا آ گیا، افراتفری کا عالم رہا. اس کے بعد وہ مہنگائی کا کنٹرول نہیں کر سکے، تو
اس کے بعد جناب میرا بھی تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. میں سابق ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ہٹیاں بالا رہا ہوں, اور اس کے بعد میاں محمد شہباز شریف صاحب نے حکومت لی. انہوں نے بھی وہ اس طرح نہیں کر سکا جیسے ان کے وعدے تھے, کیونکہ ملک آپ کو پتہ ہے کدھر جا رہا ہے. اس لیے غریب لوگ کا گزارا بہت مشکل ہے, ہر چیز دن بہ دن مہنگی ہو رہی ہے. اس کی مین آپ ہمیں ریزن بتائیں, مین وجہ بتائیں کہ یہ ساری باتوں کے پیچھے کی مین وجہ کیا ہے؟ مین وجہ یہ ہے کہ صحیح ہمیں کوئی حکمران نہیں مل رہا. آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں صادق امین نہیں مل رہا, کوئی ایسا لیڈر نہیں مل رہا ہے جو اس ملک کی لیڈ کو چلائے. یہاں ہم نے دیکھے نا, یہاں پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ 2-3 لیڈر آئے ہیں. جنرل ضیاء اللہ کیا ہے, اس نے ملک کو اچھا چلایا. اس کے بعد جناب میاں نواز شریف صاحب نے بھی ملک کو چلایا. کتوں ہاں, میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو ان کو جھوٹے مقدموں میں انہوں نے نکالا, پھر وہ باہر چلے گئے. تو یہاں جو بھی آدمی کام کرنے کے لیے کوئی کام کرنا شروع کرتا ہے. اب دیکھیں عمران خان صاحب ہیں, جب بھی ان کی کوئی تقریر ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کھا گئے بجا گئے, چور ہیں, یہ ہے وہ ہے, افراتفری کا عالم ہے. تو اس لیے کیا کام ہو گیا اس پاکستان میں, کوئی مسئلے کا حل نہیں مجھے لگتا. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی قوم اگر چور ہو تو اس کا لیڈر ہی اگر اٹھ کر اپنی قوم کو چور کہہ رہا ہو, تو اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں کن لوگوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے, یا یہ ہمارے پر کیا زوال آیا ہوا ہے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو پاکستان کے دشمن ہیں, پاکستان کے خلاف ہیں, یہودی لابی کی سازش ہے. تو آپ خود جانتے ہیں, سب کچھ آپ کے سامنے ہے, آپ مجھ سے زیادہ اس چیز کے واقف ہیں. عدالتوں میں بھی ہیں, ان کے اوپر پرچے بھی کٹے ہوئے ہیں, عدالتوں میں بھی یہ ٹریل کر رہے ہیں, اس کے بعد سیاست کے اندر بھی پوری طرح انوالو ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے اقوام بالا کچھ ایسی بھنگ پی کر سو گئی ہے جو بالکل گراؤنڈ ریئلٹی کو کھلا چھوڑا ہوا ہے, اور یہ دونوں چیزیں یکساں چل رہی ہیں, آگ اور پانی اکٹھے چل رہے ہیں. تو یہ کس طرح کی سیاست ہے پاکستان کے اندر؟ بس دعا کریں اللہ پاک پاکستان میں ایسا آدمی بھیجے جو اس پاکستان کو چلائے. یعنی آخری عوام کی ضرورت پڑ چکی ہے. جی ناظرین, اسی کے ساتھ ہم آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو.